السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا۔ حضرات گرامی، قدر مسلمانوں کی ہر کامیابی نفل نماز کے ساتھ باندھ دی گئی۔ جو شخص محبت اور کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اسے ہمہ وقت کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، صلی، مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ لے۔ ابھی یہ بول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لبوں سے جدا ہی ہوا تھا کہ میں نے فوراً کہا، اسألک مرافقتک فی الجنت، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی؟ قلتہ وذاک، میں نے کہا صرف وہی، یعنی میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مایوس کرنے کے بجائے خوشخبری سناتے ہوئے حکم ارشاد فرمایا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ نفلوں نمازوں کے ساتھ اپنے معاملے میں میری مدد کر۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ نفل نماز کی برکت صرف دنیا تک نہیں بلکہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تک ہے۔ نفل نماز پڑھنے والوں کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تک ہر نعمت اور رحمت عطا کر دی جاتی ہے۔ تین اہم باتیں ہیں، آخر میں نوافل کے حوالے سے تین اہم باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نفل نماز ادا کرتے ہوئے ان تینوں باتوں کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد بہت خزانوں سے نواز دیں گے۔ نفل نماز تنہائی میں پڑھیں، تنہائی میں کیے ہوئے رکوع، تنہائی میں اکیلے میں کیے ہوئے سجدوں، اور یہ عجیب لذت ہوتی ہے۔ وہاں ایسی نفل نماز زندگی کی طمانینت اور روحانیت سے مالا مال کر دیتی ہے، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی تنہائی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب کم و بیش 27 نوافل کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطوع الرجل فی بیت یزید علی تطوع عند الناس کفضل الصلاة الرجل فی جماعت علی صلواته وحدہ۔ آدمی کا اپنے گھر میں نوافل ادا کرنا لوگوں کے پاس نفل ادا کرنے سے اس قدر زیادہ ہے جس طرح آدمی کی باجماعت نماز پڑھنے کی اکیلے نماز سے فضیلت ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی تنہائیوں میں لغویات کے بجائے نوافل ہیں، فحش بکنے کی جگہ سجدے ہیں۔ اللہ نے بھی ایسے لوگوں میں کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں۔ جو نوافل آپ تنہائی میں ادا کرتے ہیں، ان نوافل میں بالخصوص قیام کو لمبا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں
سب سے پسندیدہ نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت حافظ قرآن نہیں ہے، ایسے لوگ جن کو قرآن زیادہ زبانی یاد نہ ہو وہ اپنی نماز کے قیام کو لمبا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا آسان ترین اور بہترین جواب یہ ہے کہ تقریباً ہر مسلمان کو آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اچھی طرح یاد ہے۔ آپ انہی کو اپنے قیام میں بار بار دوہرا کر پڑھتے رہیں۔ مثال کے طور پر نفل کی نماز پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد آپ 100 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی کو 100 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے اسی طرح آپ کو دیگر جتنی قرآنی دعائیں یاد ہیں آپ جھوم کر دوہرا کر قیام کی حالت میں بار بار پڑھتے رہیں۔ نفل نماز میں ایک آیت بار بار پڑھنا اور مزے لے کر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عمل میں سے نادر اور نایاب سنت ہے۔ ایسا کرنے سے جہاں آپ کی نماز کا لمبا ہوگا وہاں اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے درجات کو بھی بلند فرما دیں گے۔ جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اس بات کا پورا یقین ہو کہ میرے اللہ کی رحمت میرے سامنے ہے، میرے مالک کا چہرہ میرے سامنے ہے، میرا خالق و مالک پورے لطف و کرم سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اپنی بے بسی اور اپنے خالق و مالک کی طاقت و قوت کو ذہن میں رکھ کر نوافل ادا کریں گے، نفل نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے قریب کی حلاوت نصیب کرے گا۔ اور یہاں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کہ مومن کے سجدے، رکوع اور سجود بڑے عظیم اعمال میں شامل ہیں۔ مومن کے سینے میں جو خراش بھی آتی ہے اللہ رب العالمین اسے بھی دیکھتے اور جانتے ہیں۔ سینے کی گھٹن اور دل غموم کو یہی علاج بیان کرتے ہیں کہ خوب سے خوب نوافل پڑھو اور سجدوں میں جی بھر کر تسبیح کرو، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ ان کے الزامات کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے، بس آپ اپنے رب کی تعریف کریں، اپنے نوافل ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اپنے پروردگار کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت کا پیغام آ جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل میں نفل نماز کی محبت پیدا کرے، ہمیں تنہائیوں میں لمبے رکوع سجود کا سعادت عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نوافل کو قائم کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو رشتہ داروں میں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔